محترم عامر محمود نقشبندی، آپ کا اپنا یوٹیوب چینل جنبش عامر محمود کے ساتھ۔ دوستان محترم، آج کل چونکہ موضوع ڈاکٹر ذاکر نائکی بنے ہوئے ہیں، پاکستان میں ہیں، اور ان کی شخصیت پر کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سوال انگلی بھی اٹھتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو طاق میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کوئی ایسی بات کریں جہاں ہم ان کو گرفت کر سکیں۔ وہ نشانہ باز لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں نا، وہ مچھلی پکڑنے کے لیے وہ جو ہم نے ڈالی ہوتی ہے ڈور تھی پانی کے اندر، کنڈی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس طرح وہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات تو پکڑی جائے گی۔ تو اسی طرح وہ کوشش کرتے رہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کے متعلق عجیب عجیب سی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں جب ڈاکٹر صاحب کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نظریاتی طور پہ ان کا فالوور ہوں۔ ایسا نہیں ہے، میں سچ اور حقیقت کا فالوور ہوں۔ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا، اگر ڈاکٹر ذاکر نائک مسلک کی بات کریں گے، فرقہ واریت کی بات کریں گے، تو میں ان کا فالوور نہیں ہوں۔ وہ یکجہتی کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، اور سارے حوالے قرآن و حدیث سے دیتے ہیں۔ جو سب سے بڑا ان کا موضوع ہے وہ ہے قرآن، اس لیے وہ تقابل ادیان بھی کرتے تو ان کی کتابوں سے بات کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جب گفتگو ہوگی تو مجھے بتائیں اختلاف کہاں پیدا ہوتا ہے۔ وہ اپنے مقام سے نیچے آ کر گفتگو نہیں کرتے۔ جب بھی کسی نے ان سے سوال کیا کہ یہ شیعہ کیا ہے، یہ بریلویت کیا ہے، یہ دیوبندیت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان چیزوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، تو اس لیے میں اس پر بات نہیں کرتا، میرے ساتھ قرآن کی بات کریں۔ تو حاضرین محترم، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اگر کوئی مرد خواہ کسی بھی عمر کا ہو، وہ کسی عورت کے ساتھ بیٹھے، چاہے وہ ٹی وی انٹرویو کے لیے بیٹھے، تو کوئی نہ کوئی برا خیال انسان کے ذہن میں، دماغ میں آ سکتا ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ایسا۔ انسان ہے، خیالات پر تو کوئی قابو نہیں ہے۔ دوران نماز بھی آپ عبادت میں کھڑے ہوتے کوئی خیال آ سکتا ہے، اس کو جھٹکنا ہوتا ہے۔ خیالات کا کیا ہے؟ وہ کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتا ہے، وہ تو اللہ کے بارے میں سوال کر سکتا ہے۔ لیکن پھر شعور کا تقاضا یہ ہے کہ غلط باتوں کو جھٹک دینا چاہیے، اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے۔ جو لاشعوری معاملات ہیں اس میں انسان بے بس ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس میں رعایت فرماتا ہے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات کو ایک لمحے کے لیے روک لیتے ہیں، لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ کیا شریعت کے مطابق باپ بیٹی کا اکیلا بیٹھنا مناسب ہے؟ غلط۔ بہن بھائی کا اکیلا بیٹھنا مناسب ہے؟ چاچا بھتیجی کا اکیلا بیٹھنا مناسب؟ قطعاً نہیں۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بہت ساری جگہوں پر انہی رشتوں میں کہیں نہ کہیں بگاڑ پایا جاتا ہے، اور جو چیزیں انسان کو انسان سے جانور بنا سکتی ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ عورت اور مرد ایک فطری سا رشتہ ہے، اور جس میں انسان کو خوابوں پر، خیالوں پر اختیار نہیں ہے، وہ خیال و خواب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ شریعت مصطفیٰ عورت کو خوابوں اور خیالوں میں بھی پاکیزگی عطا کرنا چاہتا ہے۔ عورت کی حرمت، عزت اور تقدس کا اسلام کو بہت خیال ہے۔ جس عورت کو آپ نے دیکھا ہی نہیں، نہ وہ آپ کے خواب میں آئے گی نہ خیال میں آئے گی۔ جس کو دیکھا ہے وہی خواب و خیال میں آئے گی۔ جو باپردہ عورت ہے، جس کو آپ چہرہ نہیں دیکھ پا رہے، جس کا وجود آپ نہیں دیکھ پا رہے، ڈھیلے ڈھالے لباس میں ہے، اوپر برقع جیسے ہمارے یہاں رائج ہے، بڑی سی چادر لپیٹی ہوئی ہے، اپنے جسمانی اعضاء کو مکمل ڈھانپ رکھا ہے۔ خیالات ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ بڑی سی چادر یا یہ برقع کون سی آہنی دیوار ہوا کرتی ہے؟ یہ صرف باشعور اور زندہ ضمیر معاشرے میں رہنے والے لوگوں کو ایک پیغام ہوتا ہے۔ یہ عورت، یہ جو لباس زیب تن کیے بیٹھی ہے جس طرح کا، اس کی سوچوں کا عکاس ہے۔ ظاہر ہے مرد کا بھی یہی حال ہے۔ مرد جس طرح کے لباس میں ہوتا ہے، دیکھنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے، تو کہتے ہیں نا لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے۔ تو یہ وہی بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کون سی غلط بات کی ہے؟ لیکن ہمارے ایک بڑے معروف سے اینکر ہیں جن کا کام ہی چھاپے چھوپے مارنا ہے، لوگوں کو جا کے پکڑنا ہے، جھوٹے بابوں کو، ملنگوں کو، منشیات فروشوں کو،
سرکاری دفاتر میں رشوت خوروں کو ہم اس کی تحسین پیش کرتے رہے ہیں ہمیشہ، مگر اقرار الحسن صاحب نے یہ کام بڑا عجیب سا کیا. مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید وہ بھی کسی مسلک میں گرفتار ہیں اور اس کی پروموشن کے لیے میڈیا کا سہارا لیے ہوئے، لبادہ اوڑا ہوا ہے. میڈیا کی چھتری کے نیچے کھڑے ہو کے یا بیٹھ کے اس کے نیچے سما کے شیلٹر لیتے ہوئے وہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے کی بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو عین شریعت کے مطابق ہے. اچھا، اگر آپ ڈاکٹر صاحب کی اس بات کا مذاق بناتے ہیں، ان کو غلط کہتے ہیں، ذرا سوچئے گا کہ کہیں نہ کہیں آپ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق تو نہیں اڑا رہے. آپ دل دادا ہیں، آپ کے ہاں رائج ہے. اقرار الحسن صاحب آپ خواتین کو ان مقامات پر لے کے گئے جہاں وہ بابے عامل کامل جو جنسی درندے ہیں ان کے پاس بھیجا، وہ جہاں کے بیٹھیں، ان سے گفتگو کی اور اس کو اس مقام تک لائیں کہ جہاں ان کو گرفت کیا جا سکتا ہے. جو کیمرے میں آپ کو ایک مواد چاہیے ہوتا ہے وہ اویلیبل ہو جاتا ہے. اور جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ دیٹس انف، اب اس کے بعد معاملہ اس سٹیپ سے اگلے سٹیپ کی طرف بڑھے گا جو کہ انتہائی نامناسب ہے، بے حیائی پر مبنی ہے، وہاں آپ خود آگے آ جاتے ہیں. جی آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کیا، ہمارے پاس کیمرے میں محفوظ ہے. آپ تو اس طرح کی حرکتیں کرتے رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، برائی کو روکتے ہیں آپ، اچھی بات ہے. جھوٹے عامل کامل پیر بابے من کے منشیات پتہ نہیں کیا کیا حلیہ بنا کے جن کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا، آپ ان کو بے نقاب کرتے ہیں. آپ چل پڑے ڈاکٹر ذاکر نائک کے پیچھے اور ان کی اس بات کا آپ نے مذاق بنا لیا جو عین شریعت ہے. لیکن آپ کو کیا پتہ، آپ کی روزی روٹی تو خواتین کے ساتھ چل پھر کے بنتی ہے. اب ہمارے ہاں عام طور پہ جو لوگ بستے ہیں وہ تو نقال ہیں یورپ کے. جس معاشرے میں جو شیو کرنے کے لیے بلیڈ کی مشہوری ٹی وی پہ آتی ہے وہ بھی ماڈلنگ عورت کر رہی ہو، مطلب غیر ضروری چیزوں میں بھی عورت کی انوالومنٹ. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم روشن خیال ہیں. کپڑوں میں روشن دان بنانے سے انسان روشن خیال نہیں ہو جاتا. ذہنوں کو وسعت دیں، ذہنوں کو وسعت دیں. آپ مرد کی حیثیت سے اگر باپ ہیں، بھائی ہیں تو شوہر ہیں. انہی رشتوں میں آپ نے عورت کو شیلٹر دینا ہوتا ہے، اس کی معاشیات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کی عزت آبرو کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اس کی شخصیت کی نفی نہ ہو، اس کو پیار محبت عزت، اس کا تقدس اور عظمت ملنی چاہیے. یہ عزت عظمت اور تقدس صرف میری ماں بہن کے لیے نہیں ہے. بحیثیت انسان و بشر، بحیثیت مسلمان، میرے معاشرے میں بسنے والی ہر عورت، خواہ وہ ماں ہے، خواہ وہ بیٹی ہے، خواہ وہ بہن ہے، اس کی عزت کرنا ہم پر لازم ہے. اور عزت کا معیار اقرار الحسن صاحب آپ خود نہیں طے کر سکتے. عزت کا معیار قرآن و حدیث طے کرے گی. جیسا میرے رب نے چاہا یا اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، جو انہوں نے کرائٹیریا طے کیا وہی ہے. آپ اور میرے طے کرنے سے کچھ نہیں بنے گا. یورپ نے عورت کی آزادی کے نام پر عورت کے ساتھ کیا کیا، اب آپ اسی راستے پر چلنا چاہ رہے ہیں. اسلام عورت کے معاش کے بھی خلاف نہیں ہے لیکن حدود و قیود کا قائل ہے. ایسا کام نہ ہو کہ معاشرہ ایسی جگہ جا پہنچے جہاں عزتوں کے جنازے ہی نکل جائیں، رشتوں کے جنازے ہی نکل جائیں، اخلاقیات کے جنازے نکل جائیں، جہاں عالم کفر کھڑا ہو کے انگلیاں اٹھا اٹھا کے اسلام پر باتیں کرے. ایک مسلمان کے کمزور کردار کی وجہ سے عالم کفر اسلام پر باتیں کریں. ہمیں شرم کرنی چاہیے. ہم اسلام کے فالور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہمارے کمزور ایمان اور کردار کی وجہ سے اسلام پر انگلیاں اٹھیں. تھوڑا سوچنا ہوگا. ٹھیک ہے، ذاتی طور پر آپ کے خیالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ذاکر نائک کو آپ پسند نہیں کرتے ہوں گے. اچھا، ذاکر نائک صاحب کو پسند کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کو شکل و صورت کو پسند کرنا ہے، اس کے لباس کو پسند کرنا ہے، اس کے قد کاٹ کو پسند کرنا ہے، اس کے بولنے کے انداز کو پسند کرنا ہے، اس کی آنکھوں کی بناوٹ کو کیا پسند کرنا ہے؟ ذاکر نائک صاحب کی گفتگو ہے، بس اس کی بات کرنی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کسی سیاسی لیڈر کے آپ فالوور بن جاتے ہیں جب اس کے کردار پر کچھ باتیں لگتی ہیں، الزامات لگتے ہیں،
تو آپ بڑے فخر سے فرماتے ہیں یہ اس کی ذاتی زندگی ہے. یہاں کیا ہوتا ہے آپ کو؟ میری باتیں تھوڑی تلخ ہیں، تکلیف ہوتی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھیے، نظر انداز بھی کیجیے گا، سوچیے گا بھی صحیح. بہت شکریہ. السلام علیکم.